بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ گزشتہ کچھ عرصے سے میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت موضوع کار فرما تھا، اور میں یہ چاہتی تھی کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی تھیں اس موضوع کے حوالے سے، یعنی کہ یہ صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹاپک نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے شامل کر لیں تو ہم بہت ساری گھاٹیوں سے بچ سکتے ہیں، ہم بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر، پیشنس۔ واٹ از دا میننگ آف پیشنس؟ آج ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ صبر کیا ہے، صبر جو ہے وہ ہمیں کب مطلوب ہے، ٹھیک ہے، صبر جو ہے ہمیں کب کرنا چاہیے، اور بہت ساری غلط فہمیاں صبر کے حوالے سے ہیں، آج ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور صبر کی اقسام کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے۔ کچھ چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں، اور ان کے اوپر میں نے بڑا غور و خوض کیا، اور غور و خوض کرنے کے بعد میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ سے بھی چیزیں شیئر کی جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صبر اصل میں کہتے کس کو ہیں۔ اس کے لغوی معنی پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ لغوی معنی سے کیا مراد ہے کہ چھوٹا اس کا معنی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر دنیا چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ روکنا، تھام لینا، سنبھالنا، یعنی اپنے نفس کے بے قابو رد عمل کو قابو میں رکھ کے ایک درست سمت کی طرف چلنا، ٹھیک ہے، ایک صحیح راستے کا تعین کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم لوگوں نے اس کا لغوی معنی پڑھا۔ اصطلاحی معنی مفہوم کون سا ہوتا ہے جو اس میں ڈیٹیل میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یعنی کہ دل و دماغ کو میں یہ چیز سوچنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خواہشات نفسانی کے اوپر قابو پانا، اور بغیر کسی جلد بازی اور شکوہ شکایت کے ایک درست راستہ اختیار کرنا اور اس پہ عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ جب حقیقت حال سے بھی واقف ہوتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ ایسا ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں سب سے زیادہ ظلم ہمارے اوپر ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت حال کو دیکھتے ہوئے تدبیر اختیار کرنا، ٹھیک ہے، اس پہ صبر کرنا، اور دیکھیں نتائج اللہ تعالیٰ خود اناؤنس کرتے ہیں۔ انسان کا کام تدبیر کرنا ہے، انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ نتائج کے پیچھے بھاگے۔ اگر ہم نتائج کے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے تو پھر کام کون کرے گا، تدبیر کون کرے گا، ٹھیک ہے۔ انسان نے صرف کام کرنا ہے، اس نے تدبیر اختیار کرنی ہے۔ نتائج، ناکامی، کامیابی وہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں ہمارے کاموں میں کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر ہمیں وہ چیز دوبارہ سے دہرانی پڑتی ہے، ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا چیز غلط ہوگی۔ جس طرح دیکھیں ایک طالب علم ہے، وہ امتحان میں فیل ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ مسٹیک ضرور ایسی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو چیز دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہے، یعنی جلد بازی نہیں کرنی ہوتی کسی بھی معاملے میں۔ بعض معاملے بہت جلد حل ہو جاتے ہیں، بعض معاملے ٹائم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی ایک حکمت ہے۔ ہم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رشتوں کے حوالے سے ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی سٹریس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا فالٹ ہے، کیا ہو گیا، مر ہی جائیں گے جیسے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کی جاب چلی جاتی ہے تو اس کا ایک الگ سے ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا الگ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں وہ رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے، غصہ گھر والوں پہ اتارنا شروع کر دیتا ہے، یا اس کا بالکل وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ صبر کرنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اولاد کے حوالے سے کہ ہم کسی کو بیٹا دیتے ہیں، کسی کو بیٹی دیتے ہیں، یا کسی کو دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو بے اولاد رکھ کے اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو کیا یہاں پہ ہمیں صبر نہیں کرنا ہوتا؟ یہی تو مین جگہ ہیں جہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے انسان تدبیر کرتا رہے، اپنے آپ کو تیار کرے، اور
ان کیس اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو وہ کم از کم اپنا دفاع تو کر سکتا ہے نا، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے، لوگوں کو یہ چیز بتا سکتا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہوئی۔ یہ وہاں پہ صبر کرنا چاہیے ہمیں، یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بے صبرے ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو آزمائیں گے بھوک، افلاس، خوف، جان و مال اور اولاد کے غم سے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جب پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ اچھا، صبر مطلوب کب ہوتا ہے ہمیں؟ صبر ہمیں کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا صبر ہمیں کب کرنا چاہیے؟ مشکل وقت میں، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس چیز کو یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تم مصیبتوں میں پھنستے ہو نا، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تم ان مصیبتوں میں خود بھی پھنستے ہو بعض دفعہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش ضرور کرتا ہے، اور اگر وہ صبر کا دامن نہ چھوڑے، صبر کا دامن پکڑے ہوئے اس کو پار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی اس کے لیے اچھا اجر ہوتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ بات کوئی کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مشکل وقت، کوئی بھی مشکل وقت آ جائے کسی بھی قسم کا، مثال کے طور پر کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کسی کے ہاں جو ہے وہ رزق میں کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، رزق میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، یا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، یہاں پہ لوگ آ کے اسٹک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی نے آپ سے تعلق توڑ لیا، یا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مشکل وقت آپ پہ آ جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی تکلیف خود ٹیکل کرنے کے بجائے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی ہم لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے نا لوگوں کو بتا رہے تھے، لیکن ہمیں اس چیز کا بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہے، مشکل وقت میں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہے، جو اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا صبر ہمیں کب مطلوب ہوتا ہے؟ خوشی کے وقت، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تکبر میں نہیں آنا ہوتا، غرور نہیں کرنا ہوتا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور خوشی میں آپے سے باہر ہو جانا اور دوسروں کو بھول جانا، اور بالکل ہم لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، یہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، سجدہ شکر بھی جلانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا، صدقہ و خیرات کرنا ہے، لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے صبر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں صبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، غلط فہمیاں کیسی ہوتی ہیں صبر کے حوالے سے؟ لیکن صبر جو ہے نا وہ بے حسی کی علامت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی درد محسوس کر رہا ہے، ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایموشنز دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب فیلنگز رکھتے ہیں اپنے اندر، اور اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی ہمیں دھچکا پہنچتا ہے تو اس پہ درد محسوس کرنا، ٹھیک ہے، آنسو بہانا، یہ فطری عمل ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بالکل اپنا آپ چھوڑیں، بس فرق یہ ہے کہ ہم حرام کی طرف نہیں جاتے، ہم اس درد کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ہم حرام کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں، اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، کسی لڑکے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھت سے کود کے چھلانگ لگا لے، اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ حرام ہے نا، خودکشی تو حرام ہے۔ اس کا یہاں پہ آپ کو مین چیز جو ہے نا، یہاں پہ آپ کو یہ کرنی ہے، صبر کرنا ہے، تدبیر آپ نے کرنی، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، ظلم سہنا، کسی بھی قسم کا ظلم سہنا، یہ صبر نہیں ہے، ہمیں یہ چیز غلط بتائی گئی ہے کہ صبر کرو، صبر کرو، یہ صبر ہوتا ہے، یہ صبر ہوتا ہے، یہ صبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنا صبر کر لیتے ہیں نا، یعنی کہ ہم اتنا برداشت ہمارا ہم لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ وہ صبر ہمارا اگلی نسلوں تک چل رہا ہوتا ہے. یعنی اس صبر میں جو لوگوں کی نظر میں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، ہمارے اس میں جو ہے وہ کرٹیکل تھنکر نہیں ہم پیدا ہوتے. ٹھیک ہے، اس میں کریٹیو مائنڈز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس میں پرابلم سالورز نہیں ہوتے. اس میں صرف ڈرپوک ہوتے ہیں. اس میں صرف ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن کے فیصلے بھی دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے صبر نہیں کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ذہنی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اخلاقی طریقے سے اپنا حق مانگنا، اس کو صبر کہتے ہیں. اخلاقی طریقے سے اپنے مطالبات پیش کرنا، یہ حق ہوتا ہے. سورہ العصر کی آیت ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے حق اللہ تعالیٰ کن کو بخشیں گے؟ جو حق پہ ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی پہلے آپ نے حق بات کو تسلیم کرنا ہے، پہلے آپ نے حق کی طرف جانا ہے، پہلے آپ نے حق بات کہنی ہے. اس کے مقابلے میں جو آپ کو فیڈ بیک آئے گا آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ پیچھے کر دیں اور ختم کر دیں. بالکل نہیں جی، اب تو زندگی ختم ہوگی. نہیں، صبر، یہ صبر کی ڈیفینیشن ہماری نظر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، ضرور آپ لوگوں کے کام آئے، لیکن ود باؤنڈریز. اپنی باؤنڈریز کو کسی کو کراس مت کرنے دیں. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا صبر کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ صبر کی اقسام کے اوپر بات کریں گے کہ صبر کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی قسم جو میری زندگی میں موجود ہے اور میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.